بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ ابھی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں اس ویڈیو کے اندر اور بہت ہی لیٹسٹ خبریں ہیں اسلام آباد سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم کے نام کے اوپر آئین کا حلیہ بگاڑنے کے پیچھے تلی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے ان کو آئینی ترمیم آئی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ دن رات اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ملک کا یہی مسئلہ ہے کہ اس آئین کا ہم نے حلیہ بگاڑنا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نظر آتی نہیں ہے ان کو، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ کوئی عوام کو ریلیف دے سکیں، کوئی بہتری کر سکیں، کیونکہ بہتری تو ان سے کوئی توقع کی جا سکتی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فارم 47 کی حکومت کے پرچی کے اوپر آئے ہیں اور عوام کے ووٹ سے تو آئے نہیں، اس لیے بھی پرسن اسپیسیفک آئین سازی انہوں نے کی ہے۔ جب تک بھی یہ اسمبلی جو ہے وہ قائم ہے ایسا ہی کرے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے، اپنی انہوں نے جو ایک غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈے ہیں ان کو تحفظ دینا ہے، اور اپنی بقا کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، فسطائیت، لوگوں کو اٹھانا، بچوں اور بچیوں کو اٹھانا، تشدد، غائب کرنا، پراپرٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، اور حکومتی خزانے سے لوگوں کے ضمیر خریدنا، کروڑوں کی جو ہے بولی لگانا، ہارس ٹریڈنگ، جو خود انہوں نے پہلے ایک آئینی ترمیم کر کے اور بڑے یہ نیک جمہوری اور پاک پاس بن کے آئینی قانونی بن کے انہوں نے ترمیمیں کی تھی، اور جو ہے اس وقت یہ 18ویں ترمیم کا اور پتہ نہیں کیا کیا کریڈٹ لیتے تھے۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ یہ وہ ایک ابھی مثال دینا یہاں پہ اچھا نہیں لگتا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی گاجریں کھا رہے ہیں جو خود انہوں نے پھینکی تھیں۔ تو ابھی مناسب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک کنسنسس ہے بنتے جا رہا ہے، اب وہ اگر دیکھا جائے، اگر ہارمنی ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، تو پھر تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر کچھ اچھی چیزیں آ سکتی ہیں تو ان کو آنا چاہیے۔ لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کو کیوں دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ یہ جو پیچھے قیادت ہے ان کو کیا مجبوری ہے؟ یہ اپنے ایم این اے اور اپنے سینیٹر سیکیور کریں، اور جو پیچھے ابھی تک سیکیور نہیں ہوئے ان کے اوپر ورک کریں، اور یہ آرام سے گھر میں بیٹھیں۔ یہ کبھی بھاگ رہے ہیں جناب مولانا سے ملاقاتیں کرنے، کبھی جو ہے یہ اپنی میٹنگیں کرنے۔ بھئی آپ ایک اعلامیہ جاری کرو کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اس کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، جس طرح کہ عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو بھی ترمیم کریں وہ اچھی ہو یا بری ہو، ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے، اور ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور رہی بات کہ کیا ضرورت ہے ان کو مسودے لے کر جانے کی کہ ہم عمران خان سے بات کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ بھئی آپ عمران خان کے کیسز کے اوپر توجہ دو، عمران خان کی جو ضمانتیں اور کیسز ہیں ان کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ انہوں نے دیکھے نا جی، اس ساری ایپیسوڈ میں بندے کس نے پورے کرنے؟ بندے تو پورے کرنے ہیں حکومت میں نے، پریشانی ان کو ہونی چاہیے۔ ان کی پریشانی جو ہے وہ یہاں ہے، وہ بھکھلائے ہوئے ہیں، اجلاس بلاتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، رات کو گاڑیاں لاتے ہیں، پھر واپس لے جاتے ہیں، سیکورٹی بڑھاتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، جیمرز لگاتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اپنے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کی جو یہ باتھ روم تک جو ریکھیاں کرتے ہیں، ان کو اپنوں پہ یقین نہیں ہے تو یہ دوسروں کے اوپر کیا یقین کریں گے؟ اب مولانا صاحب کل تک تو رات تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن آج صبح سے ان کا بھی جو کیا کہتے ہیں کہ ویزا ڈھلا ہوا ہے، اور وہ لوز دکھائی دے رہے ہیں۔ اب وہ میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ مولانا صاحب کے اوپر آخری بال تک یقین کرنا جو ہے وہ، یعنی جب تک وہ کوئی ایک سٹانس لے نہ لیں اس وقت تک، یا اس کا ایکشن کو ہم بعد میں دیکھ نہ لیں اس وقت تک، میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر مکمل یقین کرنا یہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں جی، وہ پھر آئین کے تناظر میں، ملکی مفاد میں، سیاسی مفاد میں، جمہوریت کی بقا کے لیے وہ یہ سب کر لیں گے، اور جس سب کچھ کے پیچھے جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی یہ جو ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا جی، پہلے ایک دفعہ وہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دیا تھا، رضا ربانی جیسے لوگ، اور پھر وہ رو رہے تھے۔ اب اس رونے کا کیا فائدہ جو بعد میں رویا جائے؟ تو اس طرح سے ان کو اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے،
ان کو اپنی جو موومنٹ ہے عمران خان کے نے جو کہا ہوا ہے کہ یہ اسمبلی لیجیٹمیسی اس کے پاس نہیں ہے، یہ کوئی آئینی ترمیم کرے یا غیر آئینی ترمیم کرے، ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کا اب دیکھیں نا جی، جو سلمان اکرم راجہ ہے، اگر وہ ملاقات کر کے آئیں، وہ کچھ آ کے بات کریں تو پی ٹی آئی کا ورکر اس کو تو چلو کچھ کسی حد تک ماننے کو تیار ہوگا، لیکن اب پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ کسی بھی ایسی توجیہ کو جو بیرسٹر گوہر آ کر پیش کریں یا کوئی دیگر وکیل آ کر پیش کرے وہ نہیں مانتے۔ ہاں، پنجتھا برادران، انتظار پنجتھا، نعیم پنجتھا، بیرسٹر جو ہیں سلمان اکرم راجہ، ایسے لوگ آ کر کوئی بات کریں تو شاید پی ٹی آئی کا ورکر اب ان کے اوپر یقین کر لے، باقی پی ٹی آئی کا ورکر کسی کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو رات کو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی بڑی گرما گرمی ہوئی ہے۔ اب جو موجودہ یہاں پہ پاکستان میں قیادت ہے، ان کو وہ چونکہ ایک بین جو ہے وہ رویہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، مار کٹ بھی ان کو پڑنی ہے، تو اس سارے کو اس کو بچتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ الفاظ کا ہیر پھیر کر کے اور وہ دن پاس کر رہے ہیں، لیکن جو بیرون ملک بیٹھی قیادت ہے ان کا سخت موقف ہے۔ اب جو اندرون ملک والے ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اگر اتنے بہادر ہو تو آپ پاکستان میں آ جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں جو باہر ہیں جی ٹھیک ہے، جو فیسلٹیز آپ کو ہیں وہ ہمیں مل جائیں تو ہم بھی آ جائیں گے، حالانکہ باہر بیٹھ کر وہ اپنے موقف کو اور پی ٹی آئی کے موقف کو بڑے زبردست اجاگر کر رہے ہیں۔ تو تازہ ترین اب ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک وفد جو کل اناؤنس ہوا تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرے گا، اس میں سے اب حکومت پیچھے پھر گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سلمان اکرم راجہ کو ہم جو ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ ملاقات کر لیں، اور وہ ملاقات کر کے باہر آ کے وہ پھر آگے پیچھے کر کے تو عمران خان کے موقف کو تبدیل کر کے اور کہیں ایک جملہ یہ بول جائیں کہ جی وہ آخر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، تو پھر یہ ایک جو غیر آئینی جو ایک ترمیم ہے وہ یہ مولانا کس طرح کا موقف اپنا کے اس میں سے باہر آگے پیچھے ہو کے یہ پاس کروا دیں گے۔ جیسے مولانا صاحب اب ایک سازش یہ جو کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو موقف اپنایا ہے کہ ہمارے بندے اٹھا لیے ہیں، دراصل ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مولانا صاحب نے پیسے پکڑ لیے، مینج ہو گئے ہیں، اور جو ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ اوپر سے یہ بڑکیاں مارتے رہیں گے اور نیچے سے یہ جو اپنے پیسے بھی پکڑ لیے ہیں اور ان کے ذریعے یہ آئین سہولت کاری بھی دے دیں گے، اپنا کندھا بھی دے دیں گے، اور یہ جو ترمیم ہے یہ پاس بھی کرا لیں گے، اور بعد میں اپنا موقف اور رونا بھی روتے رہیں گے کہ جی انہوں نے ہمارے بندے اغوا کر کے کرا لیا۔ لیکن اس کی بار اب عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے، وہ ہر ایک کو سمجھتی ہے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہو۔ اگر پی ٹی آئی نے بھی ایسا کوئی رویہ اختیار کیا کہ چند لوگ انہوں نے یہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ چند لوگوں کو دے بھی دے گی اور رونا بھی روتی رہے گی کہ جی ان کو اٹھا لیا، مار دیا، دراصل جو ہے وہ یہ سارا نظام مجھے لگتا ہے کہ مینیج ہو کر کچھ انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے پیسے کی شکل میں، کچھ جو اینکر پرسن اور میڈیا پرسن ہیں وہ ایسا جو ہے وہ تاثر دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں لوگ اس قسم کا بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا خلوص نیت سے جس طرح سے وکلا تنظیمیں کھڑی ہو گئی ہیں، جس طرح سے کچھ ججز صاحبان کھڑے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت اس کی حامی ہے کہ کسی طرح سے بھی اس حکومت کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے۔ اگر ایسا ہوا کہ چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو اب تک تو ویسے ایسے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کا موقف ہے یا جو اب تک حکمت عملی ہے وہ آج تک تو کامیاب ہوتی رہی ہے، لیکن اب جو ان کو دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ ابھی پھر جیل سے جو ہے ملاقات کرنے سے جب انکار ہوا ہے تو پھر بھاگ کر مولانا صاحب کے پاس گئے، اور بھئی کیا ضرورت آپ کو بھاگم بھاگ کی، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، حکومت کے پاس اگر بندے پورے ہیں تو وہ لے آیا اپنی ترمیم کر لے، جس میں اب پی ٹی آئی بھی آؤٹ ہو اور مولانا صاحب بھی آؤٹ ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے تو ان کو مجبوری کیا ہے؟ ان کا ایک موقف آ گیا، یہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے بندوں کو جو ہے وہ کور کریں اور ان کو کہیں کہ جی آپ کے پاس پورے ہیں تو کر لیں۔ بھئی ان کے پاس پورے ہوئے تو آپ کے بغیر بھی کر لیں گے، نہیں پورے ہوئے تو آپ کی جیت ہو جائے گی۔ اگر وہ مار دھاڑ کر کے کچھ کو لے گئے تب بھی آپ کلیئر ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کو دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا،
یہ کہیں نہ کہیں ان کے مینج ہونے کا کوئی ایک عنصر جاتا ہے۔ تو اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بلایا جاتا ہے، پھر مؤخر کیا جاتا ہے۔ ابھی تک جو ہیں جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے دونوں اجلاس اب تک کی اطلاعات کے مطابق پھر ان کو مؤخر کیا گیا، اور جو ان کی وہ کمیٹی ہے کیبنٹ کمیٹی، یا جو انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے ایک آئینی کمیٹی، سیاسی کمیٹی، اس کا اجلاس جو ہے وہ پھر ہو رہا ہے۔ اب ان کی اٹھک بیٹھک دیکھتے ہیں کہ آج کیا رنگ لاتے ہیں۔